بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے جب مقتدی کھڑا ہو تو وہ کسی شے کی قرات کرے یا نہ کرے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن کریم کی آیت بینات کے مفاہیم میں عرض کر چکا۔ اب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اس کے بارے میں عمل کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل مبارک کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت پر عمل کرنا، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پہ عمل کرتے رہنا۔ اب صحابہ کرام کا کیا عمل مبارک تھا؟ سب سے پہلے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ مصنف عبدالرزاق میرے سامنے ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذ حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 2810 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب القراءۃ خلف الامام ہے۔ اس کے اندر امام عبدالرزاق کہتے ہیں اخبرنی موسیٰ بن عقبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جناب ابو بکر، حضرت جناب عمر، جناب عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور یہ سارے احباب امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے تھے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ یہ تابعی ہیں اور ارسال کر رہے ہیں، اور تابعی کو اور ارسال کے بارے میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کے نزدیک جو تابعی کی مرسل ہے مطلقاً مقبول ہوتی ہے۔ اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین ایلی نے بھی اس روایت کو لکھا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا عمل مبارک تھا، اور وہ پیچھے حدیث صحیح بھی گزر گئیں، کوئی اگر اس کے بارے میں کرے تو ابن ماجہ، نسائی یا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 905 فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے تم چپ رہو۔ لہٰذا یہ امام کے پیچھے صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے تھے۔ اس کے بعد مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک دیکھیے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، حدیث نمبر 3801 ہے، اور مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 2801 ہے، اور تفسیر در المنصور کے اندر، دارقطنی کے اندر، علل کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار کے اندر حدیث نمبر 1306 اس حدیث کو لکھا۔ جناب مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، فرماتے ہیں من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، اور فطرہ کا معنی علماء نے یہاں سنت کیا ہے، فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت یعنی سنت کی مخالفت کی۔ سنت یہ طریقہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، وہ یہ نہیں ہے کہ پیچھے پڑھو، خاموش رہو۔ اور امام دارقطنی العلل میں فرماتے ہیں حدیث کی سند بہترین ہے، حسن ہے، اچھی ہے، اور اس کے بے شمار طرق ہیں۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، حدیث نمبر 2804 ہے، اس کے اندر مولا علی سے ایک دوسری سند سے یہ روایت ہے کہ مولا علی فرماتے لیس من الفطرۃ القراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ قرات کرنا یہ فطرت میں سے نہیں ہے، سنت میں سے نہیں ہے۔ اور اس کی تیسری سند مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 2805 ہے، اس کے اندر عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں ان علی کان ینہی عن القراءۃ خلف الامام، مولا علی آپ امام کے پیچھے قرات کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے، منع فرماتے تھے، فرمایا خبردار میرے پیچھے کوئی قرات نہ کرے۔ تیسری سند اس کی دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1248 ہے، مولا علی فرماتے ہیں نبی سے ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اقرأ خلف الامام، یا رسول اللہ کیا میں امام کے پیچھے پڑھوں، او انصتو یا میں چپ رہوں، فرمایا تو چپ رہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو خاموش رہ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، فرمایا وہ تجھے کافی ہے، امام کا پڑھنا تجھے کافی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی پانچویں سند مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1260 ہے، مولا علی کا فرمان ہے یکفیکا قراءۃ الامام، فرمایا تجھے امام کی قرات کافی ہے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو۔ اور جناب حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے اس نظریے کی تقریباً 14 مختلف اسناد ہیں، یعنی 14 مختلف سندوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ نظریہ ثابت ہے، اور یہ 14 سندیں صرف اصولی کتب میں، بڑی کتب میں ہیں جو ماخذ و مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر مصادر کو تلاش کیا جائے، یعنی اس کے علاوہ جو باقی تخریج وغیرہ کی کتابیں ہیں یا زوائد کی کتابیں ہیں، ان کے اندر تو اس کی سندیں اگر کوئی تحقیق کرے تو 14 سے زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ خیر یہ 14 بالکل بڑی کتابوں میں سے صرف میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ خلفائے راشدین، 4 رسول اللہ کے خلفاء کا بھی یہی عمل مبارک۔ اب آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہو گئے ایک جناب ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی، 5ویں صحابی رسول اللہ کے
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث نمبر 9311 ہے۔ امام طحاوی شرح معانی الآثار کے اندر حدیث نمبر 1206 لکھتے ہیں، اور مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں، دونوں نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو لکھا، اور اس حدیث کا حکم امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ موثقون، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ حدیث سن لیجئے، جناب ابو وائل فرماتے ہیں جاء رجل الی عبداللہ ابن مسعود، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، اقرأ خلف الامام، میں امام کے پیچھے پڑھوں، او انصت، یا میں چپ رہوں؟ قال، فرمایا انصت، تو خاموش رہے، للقرآن، قرآن کے لیے، فإن فی الصلاۃ شغلا وسیکفیک ذلک الامام، فرمایا تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، امام کا پڑھنا ہی تجھے کافی ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے مختلف طرق ہیں۔ طبرانی کے حدیث نمبر 9313 ہے، اس کے اندر ابن مسعود کا اپنا، اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان لا یقرأ خلف الامام، جناب عبداللہ بن مسعود امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے تو پیچھے کوئی شے نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کے شاگرد یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا طرق امام طحاوی نے لکھا، اس کی ایک تیسری سند ہے، اس کے اندر یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے لیت الذی یقرأ خلف الامام ملئ فہ ترابا، اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ فرماتے تھے کہ غصہ، یعنی آپ فرماتے تھے کہ جو پڑھتا ہے، فرمایا اس کے منہ میں مٹی میں نے ڈال دینی ہے، یعنی اس طرح آپ کے شدت فرمایا کرتے تھے، خبردار نہ پڑھے کوئی۔ اور وہ پیچھے میں عرض کر چکا در المنصور کی اسناد سے کہ، اور امام طبری نے بھی لکھا کہ عبداللہ بن مسعود کے پیچھے کسی نے قرات شروع کر دی، فرمایا امان لکم ان تفقہوا ان تعقلوا، فرمایا تمہیں ابھی عقل نہیں آئی، تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ رسول اللہ دین، حضور علیہ السلام دین دے کے چلے گئے، جناب ابو بکر عمر کا زمانہ، اور تمہیں ابھی تک دین کی سمجھ نہیں آئی، تم پیچھے پڑھ رہے۔ یعنی جناب عبداللہ بن مسعود اس انداز سے شدت فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 10 اسناد سے عقیدہ مروی ہے، 10 مختلف اسناد ہیں جس سے جناب عبداللہ بن مسعود تک پہنچتی ہیں، جن سے یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے کچھ بھی پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیک قراءۃ الامام خافت او جہرا، امام آہستہ قراءت کرے یا اونچی قراءت کرے، فرمایا تجھے امام کی قراءت کافی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور دار قطنی کے اندر حدیث نمبر 1252 ہے، اور جامع الحدیث کنز المال وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ اس کے اندر ایک راوی عاصم، امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں صدوق ہے، تقریب التہذیب میں، تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے ان کی توثیق بیان کی، لہٰذا ان کی روایت حسن ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور اس کی دوسری سند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام دار قطنی نے حدیث نمبر 1266 کے اوپر لکھی، 2 مختلف اسناد لکھی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اب یہ آقا کریم علیہ السلام کے 6 صحاب معتبر اور جید، حضرت جناب عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں فرمایا اللہ سے قرآن کا علم عطا فرما دے، عبداللہ ابن مسعود صاحب النعلین والوسادہ جن کو فرمایا گیا، فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھنا ہے اس سے پڑھے، یعنی علم کے سمندر افراد اور جید اور مفتی تھے اپنے اپنے علاقے کے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اس کے بعد 7ویں صحابی جناب عبداللہ ابن عمر، اللہ اکبر، یہ وہی عبداللہ بن عمر ہمارے دوست جن کا ہمیں رفع دین دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بخاری میں دیکھیں عبداللہ بن رفع دین کر کنکریاں مارتے تھے جو رفع دین نہ کرے۔ اب عبداللہ بن عمر کی یہ بات بھی سنیے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے موطا کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں، یہ موطا امام مالک دنیا پہ پہلی لکھی جانے والی حدیث کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آپ کے زمانے، آپ تو تب پیدا بھی نہیں تھے ہوئے جب یہ کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھی۔ امام مالک موطا امام مالک کتاب الصلاۃ کے اندر باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہرا بہی، اس کے اندر حدیث نمبر 2083 لکھتے ہیں، 283 نمبر، امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام، آپ سے پوچھا جاتا کہ امام کے پیچھے کو بندہ پڑھے قرات کرے، فقال، آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے جب امام کے پیچھے کو بندہ نماز پڑھتا ہے تو امام کا پڑھنا اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور جب تو اکیلا نماز پڑھے کو بندہ، پھر وہ چاہیے وہ اندر سورہ فاتحہ پڑھے یا آگے سورت وغیرہ ساتھ ملائے، یہ چیزیں اس کو پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب اکیلا پڑھے گا، لیکن امام کے ساتھ جب پڑھے گا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے امام کا پڑھنا اسے کافی ہے،
اب یہ جناب عبداللہ بن عمر کا جو وہ عبداللہ بن عمر جن کا ہمارے تو رفع دین دیکھیں رفع دین کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے بھی نہیں تھے، یہ بھی آپ کا نظریہ، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے اس حدیث کی۔ اور طحاوی شریف کے اندر شرح معانی الآثار کے اندر حدیث موجود ہے، امام جزری نے جامع الاصول میں لکھی بے شمار۔ اس کی ایک اور سند سن لیجیے عبداللہ ابن عمر سے، حضرت جناب انس بن سیرین کہتے ہیں قلت لعبداللہ ابن عمر، یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 5191 ہے، نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مسند عبداللہ بن عمر کے اندر آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ فرماتے میں نے عبداللہ بن عمر کو کہا اقرأ خلف الامام، میں امام کے پیچھے پڑھوں؟ قال تجزئک قراءۃ الامام، فرمایا تجھے امام کی قراءت کافی ہے۔ اور اس کی سند شعیب ارناؤت انہوں نے تعلیق کی مسند احمد بن حنبل پر، وہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات، اس کی سند صحیح ہے، راوی ثقہ ہیں۔ دو صحیح الاسناد روایتیں جناب عبداللہ بن عمر سے آ گئی کہ آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری ایک اور سند تیسری مصنف ابن ابی شیبہ اور امام دارقطنی نے لکھی کتاب الصلاۃ کے اندر، حضرت نافع اور انس بن سیرین دونوں کہتے ہیں قال ابن عمر، دونوں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے یکفیک قراءۃ الامام، اور اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اور اس کا ایک چوتھا طرق سن لیجیے، چوتھی سند اس کی سن لیجیے، جناب زید بن اسلم آپ اپنے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کان ینہا عن القراءۃ خلف الامام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث نمبر 2814 ہے۔ پانچویں سند ابن زکوان اور زید بن ثابت اور ابن عمر دونوں ان سے روایت ہے کہ زید بن ثابت اور ابن عمر دونوں لا یقران خلف الامام، امام کے پیچھے کچھ پڑھا نہیں کرتے تھے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے۔ اور اس کی چھٹی سند امام بہقی نے لکھی، اور امام بہقی نے اس کی تصحیح بیان کی، عبداللہ ابن عمر کان یقول من صلی وراء الامام کفاہ قراءۃ الامام، عبداللہ بن عمر فرماتے جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قراءت کافی۔ اب یہ ان کتنی زیادہ صحیح الاسناد روایات عبداللہ بن عمر سے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے جو مرضی نماز ہو آپ کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر سے کل 16 اسناد سے یہ نظریہ مروی ہے، مختلف کتب میں 16 اسناد ہیں جن کے اندر ترک قراءت خلف الامام جناب عبداللہ بن عمر سے صرف مروی ہے، 16 اسناد ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں صحابی حضرت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 3812 ہیں۔ فرماتے ہیں ابو ہارون کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں، فرمایا تجھے امام کی قراءت کافی ہے۔ اور اس کا ایک اور اس کی سند طبرانی معجم الاوس کے اندر حدیث نمبر 7579 ہے، امام طبرانی نے لکھی۔ یہ 8 رسول اللہ کے صحابہ کا نظریہ منقول ہو گیا۔ 9ویں رسول اللہ کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سنن النسائی کی حدیث نمبر 961 ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ انہ سأل زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام، پوچھا انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے امام کے ساتھ قراءت کرنا، امام پڑھ رہا ہو پیچھے بندہ کچھ پڑھے، قال لا قراءۃ مع الامام فی شیء، آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کسی شے کی کوئی قراءت نہیں ہوگی، امام کے پیچھے نہیں، امام کے پیچھے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اور اس کے بھی بے شمار طرق مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر زید بن ثابت فرمایا کرتے تھے لا تقرأ خلف الامام وان جہر ولا ان خافت، یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3808 ہے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں امام کے پیچھے نہ پڑھ، امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، نماز فجر کی مغرب یا عشاء کی ہو یا ظہر عصر کی ہو، اونچی پڑھے نہ پڑھے، فرمایا تو نے کچھ نہیں پڑھنا۔ اور حتیٰ کہ مصنف ابن شیبہ کی حدیث نمبر 3809 میں زید بن ثابت فرماتے من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، فرمایا جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے آپ فرماتے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ فتویٰ نہیں ہم دے سکتے کہ اس کی نماز قبول ہی نہیں، مراد یہ تھے کہ اس کی نماز سنت کے طریقے کے مطابق رہی، آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے حدیث نمبر 3803 لکھی، جس کے اندر آپ نے فرماتے تھے وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ جَمْرَةٌ، یہ آپ یہ اتنی سخت بات فرماتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے جو امام کے پیچھے شروع کر دیتے ہیں ان کے منہ میں انگارہ پڑ جانا چاہیے، یعنی یہ آپ شدت کرتے تھے، لیکن اس کی سند میں کلام ہے، اس کو بہت زیادہ کو بڑی دلیل کے طور پہ مارکۃ الآراء پیش نہیں کیا جا سکتا، البتہ مطابعات اور شواہدات میں اس کو دلیل بنانا درست ہے۔
اگلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن النسائی کی حدیث نمبر 922 ہے، فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم خاموش ہو جاؤ۔ اور جناب ابو ہریرہ کا یہ عقیدہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا جائے۔ اور ایک بندے نے ایک روایت میں آتا ہے، ایک بندے نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام احیانا، کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو امام کے پیچھے کیا کیا جائے؟ اور حدیث سے آتی ہے، فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ تو ایک بندہ کہنے لگا صاحب بعض اوقات تو ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، جب اکیلا ہو تب اس کو پڑھا کر، یعنی امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے خاموش رہنا۔ اور جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے اگلے صحابی، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 847 ہے، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ سے یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3823 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، رسول اللہ نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے متعدد جید اصحاب جن سے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ فرمان مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور تمام راوی اس کے ثقہ ہیں، حدیث نمبر 3807 ہے۔ جناب جابر فرمایا کرتے تھے لا تقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے کسی شے کی قرات نہ کر۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 سے زائد اصحاب کا میں نے عمل، خلفائے راشدین کا، جناب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ اور دیگر تمام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ابو سعید خدری، اتنے زیادہ اصحاب کا میں نے آپ کے سامنے آثار و روایات صحیح الاسناد آپ کے سامنے میں نے رکھی، جن کے اندر یہ ان کا واضح طور پر نظریہ ہے کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تو امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی، انہیں سمجھنے کی، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔